السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح نفل نمازوں میں اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عباس، اے چچا جان، کیا میں آپ کو ایک عطیہ دوں، ایک گفٹ دوں، ایک ہدیہ دوں؟ کیا میں آپ کو بخشش کروں؟ کیا میں آپ کو بہت مفید چیز سے باخبر کروں؟ کیا میں آپ کو ایسی چیز دوں کہ جب تم اس کو کر لو گے تو اللہ تعالی تمہارے سب گناہ، پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، خطأً بھول کر کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوئے، ظاہر کیے ہوئے، سب معاف فرما دے گا۔ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نفل صلاۃ التسبیح اس طرح سے پڑھو کہ جب الحمد شریف اور سورت پڑھ چکو تو کھڑے قیام ہی کی حالت میں رکوع سے پہلے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ کہو۔ پھر رکوع کرو تو رکوع میں ان کلمات کو 10 مرتبہ کہو۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو قومے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جا کر 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر جسے جلسہ کہتے ہیں 10 مرتبہ کہو۔ پھر دوسرا سجدہ کرو اور اس دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ کہو۔ پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جاؤ اور 10 مرتبہ کہو۔ اس طرح 4 رکعتیں پڑھ لو۔ یہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہوئے اور چاروں رکعتوں میں ملا کر 300 ہوئے۔ یہ ترکیب بتا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو۔ یہ نہ کرو تو جمعے میں یعنی ہفتے بھر میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ کرو تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ کرو تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی نہ کرو تو عمر بھر میں، ساری لائف میں، پوری زندگی میں 1 مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔ اب ہے کہ جو لوگ صلاۃ التسبیح پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، یا پھر جو ہے اس کے پڑھنے کی ان کو فرصت ہی نہیں ملتی، وقت ہی نہیں ملتا، تو ہم آج ان کو بتاتے ہیں وہ آسانی سے چھوٹی صلاۃ التسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ روزانہ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اپنی مغفرت و بخشش اور دیگر جائز اور اچھے مقاصد میں کامیابی کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ لہذا اسی کو اپنے عمل میں لے لیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ نماز ہر جمعے کو پڑھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت عبدالعزیز بن ابی ردا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسے جنت کا درکار ہو، جسے جنت کی طلب ہو، اسے چاہیے کہ صلاۃ التسبیح کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مصیبتوں اور غموں کو دور کرنے کے لیے صلاۃ التسبیح جیسی بہتر چیز میں نے نہیں دیکھی۔ اب میں آپ کو وہ شارٹ کٹ صلاۃ التسبیح بتاتا ہوں، کیونکہ لوگوں کے پاس فرصت نہیں ہے، وہ نہیں پڑھ پاتے بیچارے۔ تو صلاۃ التسبیح کا مشہور تو وہی ہے جو آپ نے سمجھ لی، لیکن بعض احادیث میں ایک اور صورت بھی ملتی ہے جو دینی اور دنیاوی مقاصد پورے ہونے کے لیے بڑی مجرب ہے، اور مشائخ نے، بزرگان دین نے، علماء اکرام نے اس کا نام چھوٹی صلاۃ التسبیح رکھا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چند کلمات سکھائے جن کو نماز کے اندر پڑھ لیں تو جو دعا مانگیں گی وہ قبول ہوگی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ پڑھیں، اللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں۔ علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ
اس چھوٹی صلاۃ التسبیح کو میں جو کلمات 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر ہیں، ان کلمات کو پڑھنے کے لیے شرط یہ کہ معنی میں بھی غور کیا جائے، معنی کو دھیان میں رکھ کر پڑھا جائے، صرف زبان کو حرکت نہ دیں۔ اگر کیا ہے صرف زبان سے پڑھا معنی سے نہیں تو مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اور معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ اکبر سارے جہاں کا سب سے بڑا اللہ ہے۔ تو لہذا جو لوگ جو ہیں اس مختصر اور شارٹ کٹ صلاۃ التسبیح میں 10 مرتبہ جن کلمات کو پڑھنے کا ذکر ہے، نماز کے اندر ان کی کوئی خاص جگہ حدیث میں ذکر نہیں فرمائی ہے اور علماء اور مشائخ نے بھی اس کو بیان نہیں فرمایا ہے، اس لیے نمازی کو اختیار ہے کہ نماز کے جس رکن میں چاہے ان کو پڑھ لے یا اتحیات کے آخر میں پڑھ لے، اور یہ صرف 2 رکعت ہے۔ نیت کرتا ہوں یا 2-4 رکعت پڑھ لے، بس کیا ہے نیت کا جو ہے 10 مرتبہ یہ کلمات کہنے ہیں۔ اور کیسے؟ نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرے قبلے کی طرف، اللہ اکبر، پوری نماز ویسے ہی پڑھیں جیسے عام نفل نماز پڑھی جاتی ہے۔ آخر میں التحیات پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، معنی کو ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے، دنیاوی مقاصد ہوں، اچھے مقاصد ہوں اور دنیاوی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ یہ چھوٹی صلاۃ التسبیح کا طریقہ تو جو میں نے آپ کو بتا دیا۔